مزید سے پتہ نہیں، اور اس طرف آ جاؤ، اس سے وہ ذرا پائٹ جگہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک ہو آپ سب حضرات کو۔ ناظرین، اس وقت میں بہت ہی ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ہوں، اور ہسٹوریکل اس اعتبار سے کہ اکارڈنگ ٹو دا کرسچینٹی، دنیا کے اندر جو آرتھوڈاکس کرسچن ہیں یا کیتھولکس ہیں، ان کے لیے جو سب سے ہولیسٹ پلیس ہے وہ یہ ہولی سیپریکا چرچ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہولی سیپریکا چرچ، یہ ہولی سیپریکا چرچ ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں، ادھر ہی رہو نا تاکہ وہ سورج نہ پڑے۔ تو اس کی ہسٹری یہ ہے ناظرین کہ کیونکہ مختصر کر رہا ہوں آپ حضرات تاکہ سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم نے منت مانی کہ اللہ تو مجھے جو ہے اگر اولاد دے گا تو میں اس کو مخصوص کر لوں گی بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محرر فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم۔ ٹھیک ہے، حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو لڑکا نہیں لڑکی ہے، اللہ نے کہا کہ بھئی یہ لڑکی اور لڑکوں کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت مریم جب پیدا ہو گئی تو کرسچنوں کا بلیف کیا ہے کہ جی ان کا ایک تعلق تھا جوزف کے ساتھ، اور جب وہ پیگنٹ ہوئیں تو وہ بیت الحم چلی گئیں، اور بیت الحم میں انہوں نے ایک بچے کو ڈیلیور کیا، اور اس بچے کا نام جو تھا وہ جیزس تھا، یعنی عیسیٰ تھا۔ اور پھر وہ اس بچے کو لے کے یہاں پہ آئیں دوبارہ یروشلم کے اندر، اور یہ میں آپ کو جو بائبل کی اسٹوری ہے وہ سنا رہا ہوں۔ اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ بچے نے معجزات دکھانا شروع کر دیے اور تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ دکھاتے تھے جو معجزات وہ شفاعت والے تھے۔ لہذا اس حوالے سے جو ہے اس وقت یہاں پہ رومنز کا کنٹرول تھا، اور جو رومن بادشاہ تھا اور جو یہودی تھے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ ولد الزنا ہیں، جوزف کی اولاد ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور ان کے اوپر کئی الزامات لگائے۔ ایک تو یہ لگایا کہ جی ولد الزنا ہے، دوسرا یہ لگایا کہ یہ شفاعت کے دن جو ہے معجزات دکھاتے ہیں، جو کہ جوئش کے نزدیک بڑا اہم دن تھا جس کو سبت کہتے ہیں یا شفاعت کہتے ہیں۔ تو لہذا اس بنا پر یہ طے کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ رومن تو تھے نہیں۔ اگر رومن ہوتے تو رومن اکارڈنگ ٹو دا رومن لا، جو بھی رومن کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو وہ اس کا گلا کاٹ دیتے تھے، چاپ کرتے تھے اس کو۔ لیکن کیونکہ حضرت عیسیٰ رومن نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے ساتھ کیا کریں، تو لہذا ان کو جو ہے کروسیفائی کیا جائے۔ تو لہذا ان پر وہ مقدمہ چلایا گیا، اور جو وہاں پہ جبل ماؤنٹین پہ ایک چرچ ہے، میں جب جاؤں گا وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا، جبل ماؤنٹ زیتون یا ماؤنٹ اولیو۔ تو پھر وہاں سے ان کے اوپر وہ تشدد کرتے ہوئے، اور یہ جو راستہ ہے اندر اس کو طریق العالم کہا جاتا ہے، دا پین روڈ کہا جاتا ہے، یعنی وہ راستہ جس پہ حضرت عیسیٰ کو تکلیف دی گئی اور کروسیفائی کرنے کے لیے یہاں پہ لایا گیا۔ تو اس کو 12 اسٹیشن کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ تو اس طرح سے ان کو یہاں لایا گیا اور یہاں پر ان کو کروسیفائی کیا گیا، اور وہ جمعے کا دن تھا، اور 3 بج رہے تھے، جیسے آج جمعے کا دن ہے 3 نہیں بج رہے۔ اور پھر وہ 3 دن تک، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن جو ہے وہ دوبارہ اسینشن ہوئی، اور وہ دوبارہ سے جو ہے اٹھے، اور پھر ماؤنٹ اولیو پہ جو اسینشن چرچ ہے وہاں گئے، وہاں سے وہ آسمانوں پہ چلے گئی۔ یہ اکارڈنگ ٹو دا کرسچینٹی ان کا بلیو ہے۔ مسلمانوں کا کیا بلیو ہے؟ مسلمانوں کا بلیو یہ ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، معاملہ مشتبہ ہو گیا، ان کی جگہ یہودا جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس کی چہرہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مشتبہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے برفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، میں مختصراً اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں نے جمعے کے لیے بھی جانا ہے۔ تو ناظرین، یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب کرسچینٹی جو ہے
اس کو جو طاقت ملی ہے وہ تو 360 جب رومنز نے جو ہے کرسچینٹی کو قبول کیا، اور جو بادشاہ تھا اس کا نام قسطنطین تھا، اور اس کی جو والدہ تھی اس کا نام تھا کوئین ہلینا. تو جب انہوں نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تو لہذا میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، تو انہوں نے پھر اس چرچ کو جو ہے تعمیر کیا. تو یہ چرچ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے. قسطنطین بادشاہ اور اس کی ماں جو کوئین ہلینا تھی اس نے تعمیر کیا تھا یہ. اور ناظرین یہ اس چرچ کے اندر کیا ہے، اس چرچ کے اندر اکارڈنگ ٹو دا کرسچن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور ان کے ہاں بھی یہ تو ہے کہ باڈی تو نہیں ہے، لیکن وہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی قبر یہاں پہ ہے. اور پھر جو بہت زیادہ دیکھیں تاریخ میں پلٹے کھائے ہوتے ہوتے جب صلاح الدین ایوبی، پھر کرسیڈر نے، آپ کو پتہ ہے 1099 میں کرسیڈرز نے جو ہے قبضہ کیا تھا اور مسلمانوں کا خون بہایا اور ان کو قتل و غارت کی. تو اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ ان کے بغیر یہ ہم آتے کیوں ہیں مسلمان، ہمارا کیا تعلق ہے اس جگہ سے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو سفرون بادشاہ تھا اس کو بڑی فکر تھی کہ اب یہ کیا ہوگا اس چرچ کا، کیونکہ یہ موسٹ ہولیسٹ پلیس ہے. تو وہ آیا اور اس نے حضرت عمر کو پورا وزٹ کرایا یہاں پہ. اور جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہیں پڑھ لیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، یہاں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو لوگ کیا کریں گے، لوگ میرے بعد والے لوگ جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنا شروع کریں گے، کہیں گے کہ حضرت عمر نے پڑھی تھی. تو حضرت عمر نے وہ پتھر پھینکا اور کہا جہاں یہ پتھر گرے گا میں وہاں پہ نماز پڑھوں گا. جو پتھر یہاں گرا تھا، یہ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے ناظرین، جہاں پہ پھر مسجد عمر قائم کی. تو یہاں پہ حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی. تو پھر اس نے کہا کہ جی حضرت عمر سے کہا کہ جی کہیں ایسا نہ ہو آپ ڈیمولش کر دیں اس کو بعد میں آنے والے کوئی، تو آپ کوئی معاہدہ لکھ کے دے دیں. تو عہدہ عمریہ کے نام سے انہوں نے ایک ڈاکومنٹ ان کو دیا جس پہ حضرت خالد بن ولید، حضرت بلال اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دستخط موجود ہیں، اور وہ آج تک ان کے پاس ہے. تو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی طرف آتے ہیں. صلاح الدین ایوبی جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ کیونکہ کرسیڈرز نے یہ ایک چرچ پورا بنایا تھا، یہ کرسیڈرز کا ہے یہ بنا ہوا، اور یہ بزنٹائن کا ہے، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا بزنٹائن پیریڈ کا ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے آ کے دو کام کیے. ایک کام تو اس نے کہا کہ میں بدلہ لیتا ہوں کرسچنوں سے. ایک تو یہ لیا کہ چابی لے لی، اور چابی لینے کے بعد یہ ایک مسلمان فیملی ہے اس کے پاس یہ چابی ہے، وہ روز صبح اس کو کھولتے ہیں اور شام کو بند کرتے ہیں، وہ یہاں سامنے رہتے ہیں. تو وہ چابی لے کے اس نے مسلمانوں کو دے دی. اور دوسرا کام اس نے کیا کیا کہ دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے جو ہے ایک تو یہ دروازہ، یہ دو دروازے تھے، اس نے ایک دروازہ اس کو سیل کر دیا. اور ناظرین بالکل اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کا جو ہے وہ مکان بھی ہے. پھر اس نے اپنا مکان بنایا، وہ مکان بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ہسٹری ہے اس جگہ کی. آئیں ہولی سپریکا چرچ دیکھتے ہیں، اس کو کنیست القیامہ بھی کہا جاتا ہے. اچھا ناظرین، اس کے اندر جو ہے کرسچنوں کے 4 چرچ ہیں. ایک قبطیوں کا، قبطی جو ایجپشن کرسچن ہے، ایک آرمینین، پھر ایتھوپین، پھر آرتھوڈاکس اور پھر کیتھولکس. 5 ہو گئے. تو 5 مختلف چرچ ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور 5 کی اپنی اپنی عبادت ہوتی ہے. تو آئیں آپ کو دکھاتا ہوں. سامنے جائیں. ہاں یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی باڈی کو یہاں رکھا گیا تھا، واش وغیرہ کیا گیا تھا اور کفن وغیرہ دیا گیا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا نا موم بتی مافیا، وہ کہتے ہیں ہر جگہ موم بتی جلاتے ہیں موم بتی. تو وہ یہ یہاں سے آیا. یہ موم بتی جلاتے ہیں نا سوگ کے اندر اپنا کانڈولنس شو کرنے کے لیے، وہ ادھر سے آئی ہے. وہ جو پاکستان میں ہر جگہ ہے نا موم بتی جلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے.
नाज़रीन ये जो है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, उनके नज़दीक ये कब्र है और ये लोग आते हैं अंदर जाके देखते हैं। आए जूम करके दिखा दो वरना इसको दिखाओ, इससे हाथ पे लाता हूँ। लाइन लगी हुई है अंदर जाने की, ये आप देख रहे हैं पूरी क्यू है, ये पूरी क्यू है अंदर जाने की। आए मैं आपको बस एक और वो चल गिर गया था, कोई बात नहीं, मैं भी गिरा था। बता रहा है ना ये वो हमारे नहीं, हाँ ये उनको तो लगता है यहाँ पर है ना, हमारे अच्छा ठीक ठीक। आप इमेजिन करें कि वो क्या समा होगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पूरे चर्च की जो है वो उनका विज़िट कराया जा रहा था, तो वो भी एक समा होगा। और मैं समझता हूँ कि जो पूरी दुनिया के क्रिश्चियन हैं उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उस वक्त का उनका अगर एक फ़ैसला कि वो कहते कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा अगर चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ये इस्लाम की टॉलरेंस है, इस्लाम दूसरे मज़ाहिब को रिस्पेक्ट करता है। और फिर उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए। अगर वो चाहता तो क्रूसेडर ने जो यहाँ हाल किया था मुसलमानों के साथ, तो वो चाहता तो ये बदला लेते हुए इसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने भी नहीं किया। ये शो करता है कि मुसलमान जो हैं वो दूसरे मज़ाहिब को, दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करते हैं, और ये मुसलमानों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। आए चले मस्जिद उमर देखते हैं, चलते चलते आओ भाई चलो मस्जिद उमर बाहर चले। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी वो हज़रत ईसा का जिस्म यहाँ रखा गया था। ऊपर भी नहीं बस सही है, अभी यहाँ है तो है नहीं ऊपर चढ़ के ऊपर भी कुछ है, वहाँ भी सजदे कर रहे हैं। ये बस इसका दिखा दो थोड़ा सा। ये जो मैंने अंदर बताए थे ना कि जो 5 चर्च हैं उनमें से ये जैसे ये इथियोपियंस का है। चले कहाँ से आओ? अच्छा इधर से।
ایک چرچ جو تھا نیچے والا وہ ایتھوپین تھا. آپ حضرات کو پتہ ہے نا کہ جو مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشہ, وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی, وہ مسلمان ہو گیا تھا اور حضور نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. تو ایک بہت بڑا چرچ دنیا میں کرسچینٹی کا وہ ایتھوپینس کا بھی ہے. یہ مسجد عمر ہے. ٹیم وہ ہے ہمیں. کیا ہوا رہ گیا بھائی. یہ جو ٹھیک ہے بھائی, اللہ آپ کو برکت دے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھوڑا سا چلو دکھا دیتے ہیں نا, ذرا شہر بھی تو دکھا دیں. ہاں یہ گلیاں دکھانا بند کر دیا میں پکڑوں. اور شہر دکھا. آ جاؤ بھائی. لیٹس گو لیٹس گو. اچھا یہ اولڈ سیرین گیٹ ہے. اچھا ناظرین اکرام, یہ ابھی ہم اولڈ سیرین گیٹ سے گزریں گے جو کہ تنگ گلیاں ہیں اور کافی پرانا بازار ہے, اور یہاں تک آنے کے لیے ہم نے یہی راستہ اپنایا تھا اور واپسی اسی پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کی طرف, اور وہاں پہ پھر انشاءاللہ نماز جمعہ ادا کیا جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بازار میں ہر قسم کے مونومنٹس ہیں کرسچنس کے. ہاں احتیاط کریں. احتیاط کرو بھائی. 7:30 میں اور تم آئیں گے نا, پھر وہ اسے صلاح الدین ایوبی کے گھر لے کے چلوں گا. اگر میرے ساتھ چلنا ہے تم ہمیں نہیں لے کے نہیں, آپ بھی آ جانا. تم اس کو آپ تو ہوئی, اس کو دعوت دے رہا ہوں. یہ تو ہمارے صلاح الدین ایوبی صاحب ہیں. صلاح الدین ایوبی تو یہ ہے نا ہمارا. آپ وہی کہہ رہا ہوں نا, یہی کہہ رہا ہوں. یہ اس وقت جو ہے نا بھائی میرے سیکورٹی گارڈ ہے. یہ جو بندہ ہے نا یہ ساتھ چل رہا ہے. جب یہ میرے ساتھ ہوتا ہے نا, دیکھیں سیدھے چلے, جب یہ ساتھ ہوتا ہے نا, جب یہ ساتھ ہوتا ہے کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرتا ہوگا. سامنے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے تو دو یہ ابھی ایک ہی دن میں بھول گیا مجھے, یہ مجھے بھول دا فیمس فضل ثانی اصل صاحب میں ماشاء فضل اللہ. بھائی بوڑھے ہو رہے ہیں تو میں نے ان سے کیمرہ لے لیا ہے. کیمرہ آپ لوگوں کے حوالے کیا. میں نے کہا یار ذرا فضل بھائی کو ذرا سکون سے لینے دیں, اور فضل بھائی کے بغیر تو کوئی ٹور مکمل ہوتا نہیں ہے. فضل بھائی آج کل ہمارے گفٹس کے انچارج ہیں, وہ گفٹس خرید کے دیتے ہیں ہمیں. یہ جو ہے نا فضل بھائی نے نا اس پورے 1 مہینے میں آپ کو بتاتا ہوں, فضل بھائی نے بڑا سفر کیا. یہ فضل بھائی نا فوراً سعودیہ عمرہ کرنے پہنچ گئے, اور پھر بڑے تیزی سے پھر انہوں نے اعتکاف کیا. پتہ نہیں کتنی عبادت کی, وہاں سے آئے اور آتے ساتھ ہی یہ پھر کینیڈا چلے گئے. کینیڈا سے پھر یہ جرمنی چلے گئے, اور جرمنی سے پھر یہ یہاں آ گئے. تو ان کو بے حد, یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ
थोड़ा सा थक गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जी है फजल भाई में। फजल भाई कनाडा और जर्मनी में कौन कौन सी ज़ियारतें की आपने? वहाँ तो बेगम ने ज़ियारतें करवाई। अच्छा जी नाज़रीन किराम, ये देखें कितनी तंग तंग गलियाँ हैं। तारीख का मतलब समझते हैं? अतर फरोशों का बाजार। अतर फरोशों का बाजार है वालेकुम। जी। ये देखें जी माशाल्लाह। لو انك حشرة باللي مستعجل يعني على شيء واحد. ये मसालों की दुकानें हैं, और अगर आप कभी पेशावर गए हुए हैं तो वहाँ पे चौक बाजार टिक्के का, तो जिस तरह चौक बाजार का माहौल है वहाँ पे पेशावर में, उसी तरह की माहौल है यहाँ पे भी। अच्छा भाई, छोटी छोटी दुकानें, तंग गलियाँ। ये देखें हाँ नहीं, जब कोई नहीं होता फिर फजल भाई मैं ही होता हूँ, वो तो ग्रुप पे तो आप लोग आए हुए थे, इसलिए फिर मैं इजी रहता हूँ। मैं जब एयरपोर्ट जाता हूँ मैं 2-3 इंजेक्शन लगा देता हूँ, चलो मुझको खा के रहा। भाई कोई माशाल्लाह कोई फनी बातें कर बहुत प्यारी खुशबू है ब्रेड की ना। बिल्कुल हाँ, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश ब्रेड मेरा ख्याल है कहीं बन गई है। अभी वेलिंग वॉल की तरफ जा रही है। नहीं अभी तो मस्जिद अक्सर जा रहे हैं आप? अच्छा अच्छा वेलिंग। अच्छा जी, वहाँ पे जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे जो हमारे कज़न्स हैं यहूदी। Welcome my brother Muslim. माशाल्लाह जिंदाबाद। ये जी जगह जो है, ये मुल्क जो है, ये फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस का इलाका है, यरूशलेम में है हम। और ये जो है बैतुल मुक़द्दस के पीछे वाला गेट है, जिसे ओल्ड मार्केट कहते हैं ना, ओल्ड सिटी कहते हैं, और दमस्कस गेट इसे कहा जाता है, जो दमिश्क की जाता है। अभी हम गए हुए थे जो क्रिश्चियन की होली जगह है, मुक़द्दस जगह है वहाँ पे। हाँ जी, तो वहाँ पे देखने गए थे। वहाँ पे करीब में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी है, वहाँ की ज़ियारत की। अब हम वापसी कर रहे हैं इसी तंग गलियों से जो कि ओल्ड सिटी की हैं और काफ़ी पुरानी है। जी फ़लस्तीन और इसराइल बिल्कुल कह सकते हैं, हम ज़्यादा फ़लस्तीन कह रहे हैं, वीज़े हमारे इसराइल से लिए गए हैं लेकिन हम फ़लस्तीन कह रहे हैं। कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, वो फ़लस्तीन है इसराइल कौन सी जगह? इस साइड पे जरूर से आप साथ साथ में देख रहे हैं, यहाँ पे हाईली गार्डेड एरिया है, बल्कि पूरा इसराइली के नहीं फ़लस्तीनी के लिए। यहाँ पे हर जगह पुलिस और इसराइली आर्मी वाले खड़े होते हैं बाकायदा रेडी गनों के साथ।
دو کہ وزٹرز کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ کافی آسانی ہے، کوئی پریشانی کی خاص بات نہیں ہے، لیکن جو لوکل فلسطینی ہیں یہاں پہ، کل ہم جب گئے تھے کچھ علاقوں میں ویسٹ بینک کی طرف جو کہ نئی سیٹلمنٹس ہیں، وہاں پہ کافی مشکلات ہیں ان کے لیے اور کافی ٹف لائف ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جمعے کی نماز دکھائیں، ہم ہو سکتا ہے کیمرہ فٹ کر دیں، کیونکہ ہم سب نے انشاءاللہ جمعے کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اس وجہ سے جی کچھ دوست کمنٹس میں بتا رہے ہیں جمعے کی نماز ضرور دکھائیں، اور نماز ہم پڑھیں یا دکھائیں؟ ہاں تو یہی میں نے کہا کہ ہم چونکہ پڑھیں گے ایک ہی جماعت. کیسے زبردست وہ ہیں. جی یہ ڈرنکس ہیں، فریش ڈرنکس. Pakistan. Assalamu alaikum. Hello, alaikum salam, brother. Okay. Hi, everybody. Hi, Pakistan. All my Muslim brothers. I love all of you. Say hello. Where are you from, brother? Where are you from? Jerusalem. Bet Jerusalem. MashaAllah. یہ ہمارے لوکل ہیں، انہوں نے جو God ہمیں bless نوٹ the کیا. brothers from Pakistan. والله يحميكم يبعد عنكم ولاد الحرام. And stay strong. MashaAllah. جزاک اللہ. Good one. جزاک اللہ. یہ ماشاءاللہ ذکر رحمان کو بھی ایک دو. جزاک اللہ. واٹر ملن جوس ہے، کوئی واٹر ملن بہترین واٹر ملن کا فریش جوس تیار ہو گیا ہے مفتی صاحب نے. ذکر رحمان کمنٹری پوری کر رہے ہو نا؟ جی ہم کمنٹس دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ میں. پڑھ بھی رہے ہو؟ مکی جی ابھی لگتا ہے لوگ I love you man, we love you too sir. واحد صاحب. اچھا ابھی اس کو نا اس کی چھٹی کرائیں، ذرا بند کریں. اچھا ہاں اس سے پہلے چلیں جی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ. اچھا جمعے کے وقت ملیں گے. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فنش کریں.